الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بين يدي الساعة من يؤتي الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد ذکر فيا أيها الناس قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كما قال الله تبارك وتعالى على ذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر کیا چیز ہے؟ بات اس میں ہے خدا کی راہ کی، مانوی دعوت رسول اللہ کی، سر مولا مصطفیٰ جو لائے ہیں، خاص گاہ سینہ بسینہ پائے ہیں، صاف سیدھی راہ علی جو چلے اس راہ پر ہوئے ولی. اے برادران عزیز، ذکر ذاکر و مذکور، ذکر جس کا کیا جا رہا ہے اللہ کا، مذکور ذاکر ذکر کرنے والا، مذکور اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. بندہ اگر تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے. بندہ اگر مجموعے میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس کو یاد کرتا ہے. پھر ذکر کیا ہے؟ ذاکر ہی مذکور تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء مسخلہ، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. مسخلۃ القلب ذکر اللہ تعالی، دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر. ذکر قدیم ہے کیا؟ اور ذکر یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، اس کا معاملہ ہمارا نکالا ہوا نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فضیلت بیان کی. ذاکرین جب ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اس کو آسمانوں تک گھیر کے رکھتے ہیں. 2000 سال تک اللہ نے اپنی اسمت فرمایا، وہ بھی ذکر ہی تھا نا. اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 1000 نام بتائے تھے اور ایک ایک نام کو 2,000 سال تک ورد کیے تھے. تو سرکار نے تو ایک ایک نام کو 2,000 سال تک ایسا 1000 نام کا ورد کیا ہے. وہی ذکر تھا. یہ بھی تو ذکر میں شمار تھا. اور اللہ تعالیٰ خود پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کرے، اور پھر خود سراتا ہے کہ میرا بندہ اگر مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کروں. تو کون سی چیز ایسا ہے کہ جو تم یہ کریں گے تو اللہ بھی تم کو یہ کر رہا ہے؟ یہاں تو اللہ بولتا ہے کہ تم ذکر میں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. پھر ذاکرین جب ذکر کرتے ہیں فرشتے اس کو آسمانوں تک گھیرے ہوئے، پورا حلقہ ڈالے ہوئے اوپر تک. جب ذکر ختم ہوتا ہے تو فرشتے اللہ میاں کے پاس جاتے ہیں. اللہ میاں پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اس کو سب معلوم ہے، مگر فرشتے بولتے کہ ہم فلاں ذاکرین کا حلقہ تھا وہاں سے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولتے تم گواہ رہو میں نے سب کو بخش دیا. تو فرشتے بولتا ہے اللہ 2 آدمی اس کے اندر ذکر کے واسطے نہیں آئے تھے، وہ تو ان کو اندر ذکر کرنے والوں میں سے کسی ایک کو ملنے کے واسطے آئے تھے، وہ تو چبا کے بیٹھے ہوئے تھے. بولے ان کے باعث ان کو بھی بخش دے. اب ذاکرین کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے صحبت میں بیٹھنے والی کی بھی مغفرت ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تمہارے دل کو اطمینان پہنچانا چاہتے ہو، وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے دل کو اطمینان پہنچا سکتی ہے؟ تو نہ بیوی پہنچا سکتی ہے، نہ بچے پہنچا سکتی ہے، نہ مال و زر پہنچا سکتے ہیں، نہ دنیا کی کوئی شے پہنچا سکتی ہے. اگر تم مطمئن کرنا ہی چاہتی ہے اپنے دل کو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ذکر اللہ تطمئن القلوب، جو تمہارے دل کو اطمینان سکون پہنچا سکتا ہے. تو اللہ کا ذکر تم جب کرو گے تو تمہارا قلب مصفا ہو جائے گا. دنیا کا ٹی وی جو چاہے دیکھ سکتے ہیں، انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی، ٹی وی ہے، VCR ہے، کمپیوٹر ہے، سرچ لائٹ ہے، انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی سے جہاں چاہے وہاں بات کر سکتے ہیں، جہاں چاہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. سرچ لائٹ سے کافر بھی دنیا میں کیا چل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں. تو انسان کی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کی
کہ جہاں چاہے دنیا میں کیا چل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں سرچ لائٹ سے. ٹی وی کے اوپر جو چیز دکھانا چاہے دکھ سکتا ہے. فون کے اوپر جہاں چاہے وہاں بات کرنا چاہے بات کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہوئے بات کر سکتے ہیں. تو انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کا یہ حال ہے تو اللہ کے بنائی ہوئی ٹیکنالوجی پہ کیا نہیں دکھ سکتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلب المومن مرآت الرب. مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا آئینہ ہے جس میں مشاہدہ حق ہوتا ہے. قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ. پھر اللہ کہیں نہیں سما سکا لیکن مومن کے دل میں. تو یہ ٹی وی کو آن کرنے کے لیے بزرگوں کی نسبت چاہیے. دنیا کا ٹی وی بغیر کرنٹ کے چالو نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کا بنا ہوا ٹی وی اس کے لیے کیا ہے بزرگوں کی نسبت چاہیے جو سرکار سے سینہ بسینہ چلتے آ رہے. نسبت صحیحہ ہے تو فیض جاری ہونے میں آسانی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ٹی وی کو آن کرنا ہے تو پہلے نسبت اور دوسری اس کی جو طریقہ ہے سرکار نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء مسخلہ. ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. مسخلۃ القلب ذکر اللہ. دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. جب ذاکر ذکر کرتا ہے تو اس کا قلب مصفا ہوتا ہے. اس پہ واردات ہوتے ہیں انکشافات ہوتے ہیں تجلیات ہوتے ہیں. سیر اللہ ہوتی ہے سیر باللہ ہوتی ہے سیر فی اللہ ہوتی ہے سیر باللہ ہوتی ہے. ناسوت ملکوت لاہوت ناسوت ملکوت جبروت لاہوت ہاہوت باہوت سب اس میں کھل جاتا ہے. کشف القبور کشف الخلوق کشف الارواح دنیا کی کوئی شے اس کے اوپر چھپی ہوئی نہیں رہتی. اللہ کا ولی عرش کے پرے دیکھ سکتا ہے عرش کے تلے دیکھ سکتا ہے تحت الثری تک دیکھ سکتا ہے. جب اللہ کا ولی دیکھ سکتا ہے تو اللہ کے رسول نبی رسول کیا نہیں دیکھ سکتے. جہاں پہ ولایت کی انتہا ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہے. اور ذاکرین ذکر کا ایک لمحہ ان کا رکنا ذاکرین کا ذکر ایک لمحے کے لیے رک جائے تو اس کے لیے موت ہے. ایک بزرگ سے ملنے کے لیے نکلے کئی دن کی مسافت طے کی رات کا وقت تھا دروازے پہلے بند ہوتے تھے. دروازے کے باہر جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے. صبح میں انتظار کرتے ہوئے دروازہ کھل جائے تو جاؤں گا. اب اتفاق سے پرندے کی بولی ان کو سمجھ میں آتی تھی. پرندے بولنا شروع کیا یہ جو بزرگ سے ملنے کو آئے وہ بزرگ کا تو انتقال ہو گیا ہے. میں بولا چلو کم سے کم وہ بزرگ کی میت میں تو شریک ہو جائیں گے. اب صبح ہوئی اذان ہوتے کے ساتھ دروازے کھلے اور مسجد کو جا کے پہنچے تو وہی بزرگ نماز کی امامت کر رہے. سبحان اللہ. میں بولا ارے پرندوں نے جھوٹ بول دیے. جب نماز سے فارغ ہوئے حضرت سے ملاقات ہوئی تو کہ حضرت میں جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا پرندے ایسا بولنا شروع کیا کہ آپ کا انتقال ہوا. میں سمجھ گیا کہ پرندے بول رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انتقال حقیقت میں ہو گیا لیکن آپ تو موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پرندوں نے جھوٹ کہا. بزرگ نے کہا نہیں ایک لمحے کے لیے میرا ذکر رک گیا تھا. تمام پرندوں پہ چرندوں پر تمام عالم کے ہر ذرے پر منکشف ہو گیا کہ میری موت واقع ہو گئی. ذاکر کا ایک لمحہ کے لیے ذکر رکنا اس کے لیے موت ہے. عارف کے لیے ایک نظر غیر نظر آنا اس کے لیے موت ہے. تو ذاکرین 24 گھنٹے ذکر کراتے ہیں. مرشدین کیا کرتے ہیں پاسن پاس ذکر کے کئی طریقے. ذکر خفی ہے ذکر جہری ہے ذکر پاسن پاس ہے. تو اس کو جو ہے طریقے سے کسی حال میں بھی قلب کو جاری کرنے کے لیے بزرگوں نے طریقے اختیار کی. پاسن پاس اس ذکر کو سانس کے ذریعے کیا جاتا ہے. جب بھی سانس لیتے ہیں اللہ بول کے لیتے ہیں. چھوڑتے خط اللہ 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 اللہ. ہمارا دل وقت واحد میں ایک کام کر سکتا ہے دو کام نہیں. جب ذاکر اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو دنیا کی سب چیزیں اس کی طرف سے ہٹ جاتی ہیں. شیطان اس پہ قابو نہیں پا سکتا. تو ذاکرین کا ذکر جب جاری ہو جاتا ہے تو شیطان کا قبضہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ذاکرین کا ذکر رک جائے تو پھر ان کے لیے موت واقع ہو جاتی ہے. تو بزرگان دین نے ذکر کو جاری کرنے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے. کسی نے اس کو مراحل کے طے کرانے کے لیے راستے اختیار کیے. کسی نے ذکر شغل کے سلوک کے مراحل طے کرنے کے لیے قلب روح سر خفی اخفا نفس غالب کو جاری کرنے کے لیے لطائف کی ستہ کو جاری کرنے کے لیے ذکر اللہ اللہ کو بتلا دیے. ذاکر تو ایسا ذکر کرتا ہے کہ اس کا جسم کا ریشہ ریشہ اللہ اللہ ذکر کرتا ہے. لطائف ستہ جاری ہو جاتے ہیں. قلب روح سر خفی اخفا نفس غالب جسم کا ریشہ ریشہ بھی ذکر کرتا ہے. عالم کے ساتھ بھی اس کو ذکر کرا جاتا ہے. غالب کے بعد عالم کے ساتھ ذکر بھی ذاکر اللہ اللہ کی آواز سنتا ہے. جسم کے ہر ریشے ریشے سے اللہ اللہ کی آواز عالم کے ہر ذرے سے اللہ اللہ کی آواز
لیکن یہاں تک کوئی ولایت، حالانکہ اس پہ واردات ہو رہے ہیں، انکشافات ہو رہے ہیں، تجلیات ہو رہے ہیں، یہاں تک کوئی ولایت نہیں. اس کے بعد اس کو جب مراقبات شروع کرتے ہیں، عیدیت، میت، اخروبیت، ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ، ولایت علیہ، ولایت لا تعین، ایسے 33 اسباب اسٹیپ بائی اسٹیپ طے کرا کے، سلوک کے مراحل طے کرا کر اس کو اللہ کا قرب، اس کی معرفت، اس کی دید سے مستفیض کرا جائے. تو ذکر ہی مذکور تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ذاکر ہی مذکور تک پہنچ سکتا ہے. تو مذکور تک پہنچانے کا ذریعہ کیا ہوا؟ ذکر. تو ذکر کرنا ہی سالک کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ذکر نہ کرے تو نہ قلب مصفہ ہوتا ہے، نہ مراقبات کھلتے ہیں، نہ اور کوئی اس کی چیز ظاہر ہو سکتی ہے. تو قلب کو جاری کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کا ذکر ایک تو بزرگوں کے تصرفات سے بھی جاری ہو جاتا ہے اور سالک کی محنت سے بھی جاری ہو جاتا ہے. سالک کی محنت اور شیخ کا تصرف قلب کو جاری کرنے کے باعث بن جاتا ہے. اچھا 33 مراتب کے بعد ہی جو ہے خطب ابدال وغیرہ ہے سب بعد میں سب بن جاتے ہیں. ذکر کے بارے میں تو سرکار ارشاد فرمائے لا الہ الا اللہ کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دنیا کے ہر شے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا ہی پلڑا بھاری ہو جائے. تو لا الہ الا اللہ کا ذکر سرکار نے تو طریقہ فضیلت بیان کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے 2 قسم کا علم پہنچا ہے. ایک علم وہ ہے جو میں تم کو ظاہر کرتا ہوں، جس سے تم میرا ادب کرتے ہیں اور میری تعظیم کرتے ہیں. میں اگر دوسرا علم ظاہر کر دوں تو تم مجھے پھانسی پہ چڑھا دو گے، سولی چڑھا دو گے، قتل کر دو گے. تو علم ظاہر، علم باطن، شریعت احکام النبی، طریقت افعال النبی، حقیقت اور معرفت احوال النبی. ذاکرین ہر ولی اپنے مریدین کو، وابستگان کو ذکر کا طریقہ سکھلاتے ہیں، کیونکہ ذکر ہی دنیا کی ہر چیز سے اس کو، دنیا کی ہر چیزوں سے ہٹا دیتا ہے. ذاکر جب ذکر کرنا لگتا ہے تو شیطان کا پہلے قبضہ ختم ہو جاتا ہے. قلب کے اوپر شیطان کا جب قبضہ ختم ہو جائے گا تو پھر کس کا معاملہ رہے گا؟ ذاکرین کے اوپر اللہ کا ہی ذکر کا غلبہ رہے گا. تو ذاکرین جب ذکر کرتے رہیں گے تو قلب مصفہ ہو جائے گا. 24 گھنٹے قلب سے اللہ اللہ کی آواز آتے رہے گی اور ذاکرین 24 گھنٹے عبادت میں ہی اس کا شمار ہوگا. اور ذاکرین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ہر وقت اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ عارفین کی نظر کھلی ہوتی ہے. کوئی بھی عارف باللہ اس کو کہاں بھی کوئی ذکر کر رہا تو پہچان سکتے ہیں کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ فرشتے اس گھر کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اس میں ہے کہ فرشتے آسمانوں تک وہاں گھیرے ہوتے ہیں، تو دور دور تک اہل اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس سے فرشتوں کا انبار لگا ہوا ہے اور فرشتے گھیرے ہوئے. آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر 70,000 فرشتے روزانہ صبح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور شام تک درود و سلام سرکار پر بھیجتے ہیں. پھر 70,000 فرشتے شام میں آتے ہیں، پھر وہ صبح تک اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ہم بھیجے تو کیا، نہیں بھیجے تو کیا، اللہ نے تو اپنے فرشتے تعین کر رکھا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح میں، 70,000 فرشتے شام میں. اور ان فرشتوں کے باری ایک ہی وقت سرکار کے پاس موقع ملتا ہے، دوسری مرتبہ ان کا نمبر ہی نہیں لگتا. تو کیسا نہ دل سے درود سلام بھیجتے ہوں گے. اور سرکار کا امتی حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں دنیا کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسا ہتیلی میں رائے